بسم اللہ الرحمن الرحیم بول سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے ساتھ میں مرحلہ کی یہ 14ویں فصل ہے جس کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا علمی احاطہ رکھتا ہے۔ تو ابتدا میں یہ پہلی فصل کل واحد من الوجہین، چونکہ عبارت میں تسلسل ہے تو پچھلی عبارت جو ہے وہ ہم نے ظاہر لکھی نہیں ہے، تو وہاں پر جو دو وجہیں بیان کی تھی کہ علم فعلی اور علم انفعالی، یہ آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ فعلی وہ انسان کی ذات سے اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم فعلی ہے، اور انفعالی جو ہوتا ہے وہ غیر سے آتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کل واحد من الوجہین، ان دونوں علم کی اقسام میں سے ہر ایک قد یجوزو، تو پھر جائز ہے۔ جائز آپ کو پہلے بھی کہا تھا، یمکن یعنی ممکن ہے کہ اس میں آگے دو جہتیں ہوں، کہ فعلی انفعالی میں جو علم حاصل ہوتا ہے اس عقل میں یا عقل حاصل کرتا ہے، تو قد یجوز و جائز ہے کہ این یحصلہ، ان دونوں وجہوں میں سے ہر ایک حاصل ہو۔ کہاں کیسے حاصل ہو؟ عقل کے پاس کیسے حاصل ہو؟ من سبب عقلی، عقلی سبب سے۔ وہ کون سا عقلی؟ مصورن، جو صورت گری کرنے والا عقل ہی بناتا ہے، صورتیں عقل میں آتی ہیں۔ کس کی صورتیں ہوتی ہیں؟ لے موجود صورت فی العیان، وہ صورت جو خارج میں موجود ہوتی ہے۔ عیان کہتے ہیں خارج، یعنی ذہن سے باہر خارج، یہ والا، یعنی ایک ذہن میں اور ایک خارج جیسے صورت ذہنی یا صورت خارجیہ۔ تو یہ خارج میں صورت موجود ہوتی ہے تو وہ عقلی سبب کے تصور سے، ان دونوں جہتوں سے وہ عقل کے پاس حاصل ہوتی ہے۔ ایک یہ ہو گیا کہ خارج سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا یہ عطف ہے لے موجودن، کہ دونوں جو وجہین میں سے، دونوں علم جو فعلی انفعالی میں سے ہر ایک حاصل ہوتی ہے، اس عقلی سبب سے حاصل ہوتی ہے، یا تو خارجی صورت سے، او یہ ہے لے موجود صورت فی العیان، او لے غیر موجود صورت بعد، یا وہ صورت جو خارج میں موجود نہیں ہوتی، غیر موجود صورت جو خارج میں موجود نہیں ہوتی۔ ایک تو خارج سے لے لی ذہن میں، دوسری خارج سے نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، جو خارج سے نہیں آتی وہ کہاں پہ آتی ہے؟ فی جوہرن، ایک عقلی جوہر میں، قابلن، اس وقت وہ کیا ہوتا ہے؟ قابل، للصور المعقولہ، معقول صورت کو قبول کرنے والا، وہ جوہر جو عقلی صورت کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ ہوگی دوسری۔ اب ایک اور بات بھی کہہ رہا ہے، وجوز ہو ان یکونا للجوہر العقلی، وہ کہتا ہے جائز ہے کہ ممکن ہے کہ جوہر عقلی کے لیے ہو من ذات ہی، یہ جو صورت حاصل ہے، یہ جو علم حاصل ہونا ہوتا ہے، من ذات ہی لا من غیر، وہ اس کی ذات سے اٹھے، اس کے غیر سے نہ اٹھے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ عقل ہے، عقل کے پاس پہلے اس نے بتایا دو طرف سے صورتیں آتی ہیں۔ ایک یہ عالم خارج، عالم مادہ آپ سمجھ لیں، خارجی اشیاء کی صورتیں، یہ عقل کے پاس حاصل ہوتی ہیں۔ ایک آپ کہتا ہے کہ وہ خود عقل اس کی ذات سے اٹھتی ہیں، خارج سے نہیں آتی، یہ جو رکھلی من ذات لا من غیر، غیر سے نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اب اس ذات سے جو اٹھتی ہے اس کے لیے دلیل دے رہا ہے، وَلَوْ لَا ذَلِكَ، اگر ایسے نہ ہو کہ اس کی ذات سے صورت نہ اٹھے، فعلی ذات سے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس کی ذات سے نہیں اٹھتی، لَذَهَبَتِ الْعُقُولُ الْمُفَارِقَةُ إِلَى غَيْرِ النَّایا، تو پھر یہ کہاں سے لے گا؟ ذات سے نہیں اٹھتی تو اس سے ما فوق سے لیتی ہے، عقول مفارقہ، عقل مفارق وہ کہاں سے لیتی ہے؟ وہ اسے اپنی اوپر سے عقل سے لیتی ہے۔ وہ کہاں سے لیتی ہے؟ اوپر والی عقل سے لیتی ہے۔ وہ کہاں سے صورت کو لیتی ہے جس کو وہ تعقل کرتی ہے؟ وہ اوپر سے لیتی ہے۔ اگر ذات سے نہیں اٹھتا تو پھر یہ سلسلہ چلتا جائے گا، جبکہ جو تسلسل ہے وہ محال ہے کہ متناہی سلسلے تک بات چلی جائے۔ تو بات ایک جگہ تو رکنی ہے جہاں سے جس کا علم ذاتی ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس سے مافوق کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ حاصل کرتا ہے، وہ اس کی ذات سے اٹھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا جو احاطہ ہے، اس میں فصل میں تھوڑی وضاحت آئے گی۔ تو یہاں پر صرف یہ ہے کہ اس کا ذاتی ہوتا ہے، اگر ذاتی نہ ہو تو پھر وہ غیر نہایت تک بات چلتی جائے گی عقول مفارقہ کی۔ اب کہہ رہا ہے کہ واجب الوجود کا علم کیسے ہے؟ کہ واجب الوجود یجب ان یکون لہو، ہو کی ضمیر واجب ہے کہ اس واجب الوجود کے لیے کیا ہو؟ یہ جو علم حاصل ہو رہا ہے، من ذات ہی، یہ تعقل اس کی ذات سے ہو۔
غیر سے نہ ہو، نہ ادھر سے نہ ادھر سے۔ اب دو طرح کا علم اس عقل کے پاس آ رہا ہے، ایک عقل مفارق سے بھی آ رہا ہے، وہ ذاتی نہیں ہے، ایک عالم خارجی سے بھی آ گیا ہے۔ تو یہ عقل ان دونوں علموں کو قبول کرتا ہے، تو ایسے علم کے لیے عقل کیا قرار پائے گا؟ عقل قابل ہوگا، قبول کرنے والا۔ جبکہ جو ذاتی علم ہے، علم اس کی ذات سے اٹھ رہا ہے، اس وقت عقل کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ایک ہی شے کے لیے عقل فاعل اور قابل اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ کہ فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، یعنی علم اس کی ذات سے اٹھ بھی رہا ہو اور قبول بھی کر رہا ہو، ایک جہت سے نہیں ہوتا، ہاں الگ جہت سے ہو سکتا ہے۔ وہ علم جو ذاتی ہے اس جہت سے وہ فاعل ہے، اگر وہ غیر سے لے رہا ہے تو اس جہت سے وہ قابل ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے صرف ایک ہے، وہ اس کی ذات سے ہی اٹھتا ہے، نہ وہ خارج سے لیتا ہے، نہ اپنے اس سے مافوق کوئی عقل ہے کہ وہاں سے وہ لے۔ تو یہ فصل یہاں تک تمام ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس کی ذات سے اٹھتا ہے، اس کے خارج سے نہیں اٹھتا۔ اس سے اگلی فصل کون سی ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ۔ یہ اختصار کے ساتھ ہے، حالانکہ عاقل معقول کا جو اتحاد ہے اس میں بڑی تفصیل ہے، ہم نے صرف جو ابو علی سینا کی متن کے لحاظ سے ہم نے اس کو بیان کیا۔ کوشش کریں گے کہ یہ جب نمت جو ہے یہ مرحلہ ختم ہو تو اس کے آخر میں ہم تھوڑی سی اس الہیات کی جہت سے بحث کریں کہ اتحاد عاقل معقول کی کتنی جہتیں ہیں ممکن کے لیے، اور ذات الہی کے لیے وہ کون کون سی جہت ہو سکتی ہے عقلی لحاظ سے۔ اب یہ بحث ہے، اللہ تعالیٰ کہ تمام مخلوقات کا احاطہ علمی رکھتا ہے، اس کو ہر شے کا علم ہے، اس کو خلق کرنے سے پہلے بھی علم ہے۔ واجب الوجود یجب، واجب الوجود واجب لازمی ہے کہ یہ جو واجب الوجود ہے ان یاکل ذاتہ بذاتہ، کہ وہ اپنی ذات کا تعقل کرے، بذاتہ اپنی ذات سے تعقل کرے، علامہ تحقق کا، جیسا کہ اس پر تحقیق گزر چکی ہے، وہ آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے اپنے غیر کو تعقل کرنا، ایک ہوتا ہے خود اپنے آپ کو تعقل کرنا۔ عقل خود اپنی ذات کو تعقل کرتی ہے، کیا اس مقام پر وہ اتحاد ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے کچھ بھی نہ تھا، اس کی ذات تھی، اب اس کی ذات اس سے غائب نہیں ہے، وہ ذات اپنے تعقل کرتی ہے، اب جو تعقل کر رہی ہے اس کی ذات ہے، اور کون کر رہا ہے؟ خود، وہ تعقل بھی خود کر رہا ہے، وہاں کو غیر ہے ہی نہیں ہے، ہر چیز اپنے لیے حاضر ہوتی ہے، حتیٰ کہ عالم ارواح میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے لیے حاضر تھی، لیکن مفہوماً یہ جو عاقل اور معقول، خود تعقل کرنے والا عاقل ہے، خود ہی تعقل ہو رہا ہے، خود ہی کو تعقل کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی وہی ذات ہی ہے۔ تو یہاں یہی بات کر رہا ہے کہ وہ اپنی ذات کا جو تعقل کرتا ہے یا علم رکھتا ہے اپنی ذات کا، وہ خود اپنی ذات کے ذریعے سے، کسی غیر کی وجہ سے اپنی ذات کا علم نہیں رکھتا۔ اب یہ تو بات بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا علم اپنی ذات سے ہی رکھتا ہے۔ دوسری بات کہ دوسری اشیاء کا کیسے علم رکھتا ہے؟ ممکنات کا، اپنے جو نیچے مخلوقات کا، وہ کہتا ہے وَيَعْقِلَ، اگر اسی پہ عطف کرے یجب ان یعقل ما بعدہ، اپنے ما بعد، یہ ذات حق تعالیٰ، پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ عقل اول، یہ عقول، پھر عقول متکافیہ لیں یا جو بھی اس کے بعد عالم ارواح لیں، مثال لیں، مادہ لیں، جو بھی اس کے مابعد ہیں طول میں، عرض میں تو اس کے مقابل کوئی شے ہے ہی نہیں، ہاں اس جب طول میں جاتا ہے تو ان کے عرض میں ہوتا ہے چیزیں، وہ اللہ کے عرض میں نہیں ہیں، وہ اس عقول کے عرض میں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ افلاک ہوتی ہیں۔ اسی لیے یعقل ما بعدہ، یہ جو واجب الوجود ہے وہ تعقل کرتا ہے اپنے ما بعد، یعنی اپنے علاوہ، کس حیثیت سے وہاں تعقل کرتا ہے؟ یہاں پہ تو اپنی ذات سے ذریعے کرتا ہے، من ہے سے ہوا علت لما بعدہ، وہ اس جہت سے ان سب کو تعقل کرتا ہے مخلوقات کو، کیونکہ ان سب کی یہ علت تامہ ہے۔ کیا علت تامہ ہونے سے ہر چیز کا علم آ جاتا ہے؟ نہیں، یہ کلی قانون دیا ہے کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی شے کی علت تامہ کا علم حاصل ہو جائے تو اس سے وہ معلول کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سائنٹیفک ریسرچ بھی ہو رہی ہے، وہ علت جان لیتے ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن، تو معلول کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ خود احادیث بھی ہیں، یہ عالم میں اس میں تمام اشیاء علت المعلول کے کنسیپٹ نظریے کے تحت ہو رہی ہیں۔
خود بصائر الدرجات میں یون اخبار الرضا میں احادیث ہیں کہ ہر شے کے لیے ایک علت ہے، ہر علت کے لیے ایک علم ہے، علم کے لیے ایک دروازہ ہے، وہ اسماء حسنہ ہے دروازہ۔ تو علت تامہ اپنے اس علت تامہ کے علم سے اپنے تمام معلولات کا علم حاصل کر لیتی ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ واجب الوجود اپنے ماں باپ کا تعقل کیسے کرتی ہے، علم کیسے اس کو ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہوا علت لما بعد، وہ ہر چیز کی علت ہے جو اس کے بعد ہے۔ آگے من ہو اسی علت، جو علت تامہ واجب الوجود، اسی علت سے وجود کس کا وجود ہے؟ ماں بعد ہو، اس کے جو ماں بعد ہیں ان کا وجود اسی علت سے ہے۔ وہ علت خود ہے، اور خود اپنا علم ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے، وہ اپنی ذات کا علم اپنی ذات کے ذریعے رکھتی ہے، گویا وہ اپنے معلولات کا علم اپنی ذات کے علم کے ذریعے رکھتی ہے، کیونکہ ذات علت ہے اس مرتبے میں، حالانکہ اس سے مافوق مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب وہ علت و تامہ بنے گی۔ جب علت تامہ بنے گی تو اپنے تمام معلولات کا علم اس، کیونکہ علت تامہ خود ہے، اس کے پاس تمام معلولات کا علم ہوگا علت کی جیسے، کیونکہ علت ہے اور علت کا علم بھی رکھتی ہے۔ وَيَعْقِلُ سَائِرَ الْأَشْيَاءِ، اور یہ جو واجب الوجود ہے یہ تعقل کرتا ہے، علم رکھتا ہے سائر الاشیاء، تمام اشیاء کا، تمام مخلوقات کا۔ کس حیثیت سے؟ من حیث، اس حیثیت سے کہ ان اشیاء کا وجوبہا، ان کا وجوب فی سلسلہ ترتیب، اس پوری ترتیبی سلسلے میں، چاہے طولن ہو، عقل اول، عقل ثانی، ثالث، رابع، پھر عقول متکافئہ، عالم ارواح، عالم مثال، عالم مدد، طول میں ہو، چاہے طول میں جو چیزیں ان کے عرض میں ہو، وہ سلسلہ ترتیب ان نازلے، وہ جو نزول کرتی ہیں من اندہ، اس سے طولن و ارزن، چاہے وہ طولن ہو یا چاہے وہ ارزن ہو، ان سب سلسلے میں، کیونکہ اس کو، ان سب کو، مخلوقات کو وجوب کہاں سے ملتا ہے؟ وہ اس علت تامہ سے وجوب ملتا ہے۔ یہ تمام اشیاء کی ماہیت ہوتی ہے، ماہیت موجودہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو وجودیت اس علت تامہ سے ملتی ہے۔ تو وجود کا آپ کو عرض کیا تھا، پہلے ان کو وجوب ملتا ہے، وہ حد امکان سے باہر آتی ہیں، پھر ان کو وجود ملتا ہے۔ تو وجود پہلے، وجود سے پہلے بھی وجود اس علت تامہ سے ملتا ہے۔ یہی کہہ رہا ہے کہ تمام اشیاء اس حیثیت سے کہ ان کا جو وجوب ہوتا ہے اس پوری سلسلہ ترتیب میں، وہ اس کو جانتا ہے، اس لیے وہ ان کو تعقل کرتا ہے اور وہ ان تمام اشیاء کا علم رکھتا ہے واجب الوجود۔ تو کوئی بھی چیز ان سائر المخلوقات میں وہ اس سے جدا نہیں ہے، اسی سلسلے کڑی درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ بگ بینگ تھیوری والے کہتے ہیں کہ یہ ایک نقطہ تھا، یہاں پہ ہر چیز جمع تھی، بھئی یہ کہاں سے آیا؟ یہ کیا تھی؟ کہتے جی انرجی تھی۔ اگر انرجی تھی تو اس کی علت جو ہے اس سے زیادہ لطیف ترین انرجی ہونی چاہیے۔ آپ انکار کر سکتے ہیں کہ اس سے لطیف انرجی ہے نہیں، آپ نے دیکھی ہے، آپ انکار ایسے کر رہے ہیں، وہ اس سے آئی، یعنی اگر عالم مادہ ہے تو عالم مثال 3 ڈائمینشنل 2 ڈائمینشنل سے وجود میں آیا، وہ ایک بہت طویل عالم ہے۔ اس کے بعد اس سے اوپر جو اس کی علت ہے عالم مثال کی، وہ عالم ارواح ہے، وہ اس سے لطیف تر ہے۔ تو یہ عالم مادہ میں، اسے عالم مزاحم اس لیے کہتے ہیں کہ بدن کی وجہ سے، بدن مانے ہے ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے، جبکہ عالم مثال میں، عالم ارواح میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، مادہ مانے ہوتا ہے، البتہ ہر کسی کا ایک محل اور ظرف ہے جس کی وجہ سے اس کا تشخص ہوتا ہے 2 ڈائمینشنل میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو تمام چیزوں کا احاطہ رکھتا ہے، ایک کلی قانون اپنی ذات کے علم سے، کیونکہ ذات علت تامہ ہے اور ذات کا علم ہے، گویا علت تامہ کا علم ہے، چونکہ اپنی ذات کا علم علت تامہ کا علم رکھتی ہے، تو علت تامہ جس کو بھی علم ہوتا ہے وہ اپنے تمام معلولات کو اس کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی مزید مباحث انشاءاللہ اگلی فصول میں، والحمدللہ رب العالمین۔